الرحمن الرحیم بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن حاجب رحمہ اللہ نے مختصر الاصول جو ان کی کتاب ہے اس میں فرمایا ہے کہ جب باقی تین شکلوں کا نتیجے کی تسلی کرنے کے لیے اول کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو پھر شکل پہلی ہوئی تینوں مگروں لاؤ پر چھڈو۔ جی علامہ ابن حجر اپنی کتاب مختصر میں فرماتے ہیں کہ جب انتاج ہے ہی اول کے ساتھ بھئی یہ رد کر کے تسلی کرنی ہے تو پھر شکل تے شکلے تو بس کوئی کافی باقی تینوں رہن دیو تک اگے فا بس۔ علامہ محب اللہ بہاری فرما دے بابے ایویں دعوی کیتا ہے دلیل کو نہیں ہے گی۔ جی جی چلو جی ویکھ لو پچھلے بندے پڑھتے پہننے جی وڈیا نے جی ابن حجر نو پھڑ لے کینچی ماری لکوں کوڈی ٹا دیتے ہیں جی کیا کہ جی یہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ادعا محض ہے، ایک دعویٰ یہ دلیل کوئی نہیں۔ کیویں لے بس پڑھے نا کوئی بات کو نہیں پڑھی پڑھو لأن اللزوم بس وجہ یہ ہے کہ دلیل وہ ہوتی ہے جو لذاتی ہی قول آخر کو لازم ہو، دلیل وہ ہوتی ہے تو جس طرح شکل اول لذاتی قول آخر کو لازم ہے بغیر مقدمہ اجنبیہ کے وچ اور کسی سے دخل تو بغیر، تو جائز ہے کہ ایسی شکلیں اور بھی ہوں جو مقدمہ اجنبیہ کے دخل کے بغیر نتیجے کو لذاتی لازم ہوں، جائز ہے۔ جس طرح اول ہو سکتی ثانی ثالث بھی ہو سکتی ہے۔ کیا کہ جی اس لیے کہ لزوم یعنی نتیجے کا لزوم یعنی دلیل مستلزم ہو نتیجے کو قول آخر کو مقدمہ اجنبیہ کے بغیر، جائز ہے کہ یہ ہو مع متعدد یعنی متعدد شکلوں کے ساتھ ہو، ضروری نہیں کہ اول کے ساتھ ہی۔ سنیں جی پھر سوال ہے تو پھر انہوں شکل اول وال کیوں لے جاندے ہو؟ انہوں اگو پڑھو نا بداورانو سوال ہے تو پھر انہوں شکل اول تو کیوں لے جاندے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ داوران اول کے ساتھ اس چیز کے منافی تو نہیں ہے کہ یہ لذاتی ہی اپنے نتیجے کو لازم مستلزم بھی ہوں، پھر ویسے ان کو شکل اول پر لے جا کر پرکھنا یہ کوئی اس کے منافی نہیں ہے کہ چونکہ یہ لذاتی لازم نہیں تھی اتھے چک کیتا ہے پھر انہاں آکھیا حضرت صاحب نے ٹھیک ہے پھر ایسا مننے ہج گل نہیں ہے گی۔ کیا کہ جی اور یہ داوران جو ہے نا یہ اول کے ساتھ یہ منافی نہیں ہے کیونکہ اگر وہ لذاتی ہی مستلزم ہے قول آخر کو مستلزم تو اگر شکل اول کی طرف لوٹائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں توجہ کرو مولوی جی۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ اعتراض ابن الحاجب رحمہ اللہ شکل ثانی کے نتیجہ دینے پر ثالث رابع بھی نال نے اور جواب اس سے دھیان کرے کرو پہلے متن دے بھی بریکٹ لا کے انہیں حل کر دیں دینے اور وہ شے جو مختصر المنتہا میں ہے جو ابن حاجب رحمہ اللہ کی وہ کیڑی شے یعنی یہ کہ نہیں انتاج مگر شکل اول کے سے اے جڑا ہے نا ما فی المختصر پس یہ محض ایک دعویٰ ہے اس لیے کہ لزوم او متن یعنی نتیجے کا لزوم قیاس کو یہ نہیں نہ ہو مقدمہ اجنبیہ کی وجہ سے یہ جو لزوم ہے تو جائز ہے یہ کہ ہو یہ لزوم متعدد کے ساتھ کس سے متعدد اشکال سے او مع متعدد یعنی مع متعدد من الاشکال اور نہ ہو لزوم خاص کس کے ساتھ شابہ اگلی گل
اور نتیجے کا دعویٰ ران کس کے ساتھ؟ وجودن و عدمن، نہیں منافی انتاج کے یا لزوم کے مع بقیت الاشکال کہ بقیہ وچ لزوم ہی کوئی نتیجے دا، اس دے منافی ایشا بس جنہی عبارت حل ہو گئی ہے۔ خلاصہ اعتراض کا یہ ہے، سنیں جی، کہ مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے سلم میں کہ اشکال اربع کا نتیجہ دینا محض ہوتا ہے رد کرنے بالرد میں شکل ثانی کو رد کرنے کے ساتھ، کدھر؟ کبرے کے عکس کے ساتھ شکل اول بن گئی، اور شکل ثالث کے رد کرنے کے ساتھ شکل اول کی طرف صغرے کے، کیونکہ دو وچ موضوع سی تو صرف صغرا دا عکس کریں گے تو وچ محمول بن گئی، وچ آ گئی، اور شکل رابع کے رد کرنے کے ساتھ اول کی طرف مقدمتین کے، صغرا نے کبرا تو کبرا نے صغرا تے دیوس وچ وڑ گئی، یہ انہوں نے بیان کیتا ہے۔ سنیں جی، یا بھئی مقدمتین کا عکس یا بے عکس ترتیب صغرا والکبرا، یا صغرے نو دا بھی عکس کر دیو تو کبرے دا بھی، موضوع نو محمول تے محمول نو موضوع تے دیوس وچ وڑ جائے گی، آگے جی سمجھ۔ اچھا اے اتھے بیان کیتا بھی چماں دا جڑا نتیجہ ہے نا او تاں جڑا نا پہلی دا نتیجہ تے آ گیا ہے، باقی تیناں دا نتیجہ جڑا ہے نا او ہوندا ہے رد کے ساتھ۔ یہ تو پتہ لگا بھی تیناں دا نتیجہ شکل اول والے ہونا ہے تو پتہ لگنا ہے۔ اور ذکر کیا ہے اس کتاب مسلم و ثبوت میں انتاج اشکال ثلاثہ غیر شکل رابع، ایتھے تین بیان کیتے نے، چوتھا کو نہیں بیان کیتا، چوتھا صرف تین بیان کیتے نے۔ اعتراض کیا ہے اس پر ابن حاجب رحمہ اللہ نے مختصر میں، جی وہ نہیں کہ علامہ محب اللہ بہاری پہلو سان تھی، وہ پیچھے نہیں، وہ پہلو نے انہیں میں سے پہلو اعتراض کیتا منطقیاں ہوتے۔ اعتراض کیا ہے اس پر ابن حاجب نے مختصر میں اپنے قول لا انتاج الا کہ نہیں انتاج مگر کس کے ساتھ، یعنی انتاج بدی نہیں حاجت تغییر کی طرف، اور تغییر اور رد کی حاجت کے بغیر یہ جو انتاج بدی ہے محض ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ فقط۔ پس ذکر کیا گیا جڑا نا لہذا جدوں ایو گل ہے اس نال نتیجہ بدی ہے، کسی وال رد شد دی لوڑ نہیں، تو پس ذکر کرنا باقی شکلوں کے نتیجوں کا یہ اشتغال بے مالا یعنی ہے۔ میں ابن حجب کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں، میں جہان چھڑو کی سیاپا پایا جی، میرے تماشا بھی نہیں، پر سارے نتیجے سارے کٹ دے شکلیں اول والے نے، دوجیاں شکلیں نہ استعمال ہوندیاں نے نہ کدی کوئی کسی کام آئی ہے، جی وہ تو انہوں بیان کر دیتی ہے چار، وہ تو ساری پڑھ لے، لیکن جی استعمال ہوندی ہے نا عام محاورات پنڈاں جٹ جٹوٹاں سارے ہیں جو کیڑی ہوندی ہے، شکل اول ہی ہوندی ہے جی۔ تو کنی باری صرف صغرا کبرا یا کلا کبرا یا کلا صغرا تے اگلا بندہ توڑ نتیجے تک پہنچ جاندہ ہے جی۔ اچھا پتر ہے تیرا، پھر پتر والے میں کریدہ ہے، کل پوری توڑ پہنچ کی کر تک کہ نہیں پہنچی؟ اچھا تیرے والد صاحب، اچھا میرا بہن والے میں کریدہ ہے، کل توڑ کر پہنچ گئی ہے کہ کوئی نہیں، یہ کہ بھی ساری گل سمجھ آ جاندی ہے۔ یہ فطرتاً جڑی شکل اول ہے نا یہ فطرتاً داخل بھیجی ہے، ابن حجب میں باقی تینوں نو خواہ مگر نہ ہوتے داخل کرو بچ رہن دیو جی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر بابے وڈے وڈے کھپے نے کی جا رہے ہیں، یہ وقت کھپاندے رہندے ہو جی۔ حاصل الجواب کی حاصل الجواب یہ ہے کہ ابن حاجب رحمہ اللہ کا قول لا انتاج الا، یہ ادعا ہے محض، یعنی دعویٰ ہے بلا، اور اس لیے کہ دلیل وہ دلیل کے اشارہ کیا ہے اس کی طرف،
عدم لزوم سے اور عدم داوران سے مع بقیت الاشکال جی بھئی اے جڑا نا کی لا یعتد بہ سنیں جی کہ بھئی دلیل انہوں نے کیا دی ہے کہ بھئی باقی دلیلاں دا باقی شکلاں دا نتیجہ پرکھنا ہوئے تو انہوں شکل اول تے لیونا پیندا ہے آندے نہیں کوئی دلیل ایک ہو جی نہیں جڑی معتبر ہوئے اے دلیل معتبر نہیں کیوں اس لیے کہ یہ لزوم بے دلیل دعوے نو مستلزم ہے یہ لزوم اگرچہ ہو باسباب رد کرنے کے کدھر اور مقدموں کے عکس کے ساتھ کرنا پہندا کہ کوئی نہیں لیکن نہیں ہے یہ کام مقدمہ اجنبیہ کی وجہ سے کس کی وجہ سے بلکہ محض ہوتا ہے یہ لزوم قیاس کی ذات کی وجہ سے اور قیاس کون ہوتا ہے قولان ہوتے ہیں جو مستلزم ہوتے ہیں کس کو لذاتی ہی اچھا جی توجہ سمجھے جی گل تے مولانا محب اللہ بہاری رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ تھوڑے قبر تے ہزارہ رحمتہ نازل فرمائے تے بابا ٹھیک ہے انہیں جڑا گل کیتی ہے آخر یہ تو سارے منطقی مندے ہو بھی سارے اساں جڑی کتاباں پڑھیاں نے انہاں وچ تیناں شکلاں نو رد کر کے چیک کری دے نا تے جی وہ خود ہی انہوں نے پیراں ہی ساہ ہے تو رد کیوں کر دے ہو شکل اول کیوں رد کر دو کسی وال تے رہن تو شکل اول بڑی ہے بس بھی جان چھٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی جس لئے شکل اول تے رد کر کے لیاوی دے وہ نتیجہ ہوتا ہے کہ نہیں تو پھر شکل اول ٹھیک نہیں بے ضرور بھیج کرنا ہے انہوں جی اچھا جی مک گئی گل پس جیسا کہ یہ بات کہ انتاج شکل اول میں ہوتی ہے بغیر حاجت کے کدھر اسی طرح باقی اشکال میں بھی نہیں ہوتا نتیجہ بوجہ تو پس قبول کرنا نتیجے فقبول و نتیجاتی شکل الاول بے شکل اول کے نتیجے کو مان لینا اور باقی اشکال کے نتیجوں کو رد کرنا یہ ادعائے محض ہے یہ ایک اور اسی طرح اگلی گل اسی طرح داوران بعد رد کدھر یہ ہوتا ہے مع کل واحد من الاشکال الباقیہ سنا جی تو یہ کوئی عرض نہیں ہے جی اور نئی ذکر کی مصنف نے یہاں شکل رابع باوجہ کثرت حاجت کے رد کے اس میں بغیر عکس مقدمتین کے یا عکس ترتیب تو بغیر وہ اول نہیں بن دی اس لیے یہاں اس کو ذکر نہیں کیا جی او مانا کرو وہ اور وہ جو مختصر میں ہے یہ کہ نہیں انتاج مگر اول کے ساتھ اے جڑا ما ہے نا بس ادعا محض ہے اس لیے کہ لزوم کندہ نتیجے دا دلیل نو لازم ہونا دلیل دا نتیجے نو مستلزم ہونا اس لیے کہ لزوم مقدمہ اجنبیہ کے بغیر جب شکل اول میں چندہ ہے اے لزوم جائز ہے یہ کہ ہو متعدد شکلوں کے ساتھ بھی صرف اول نال نہ ہو جی اور داوران اول کے ساتھ نہیں ہے منافی اس لزوم کے ہاں جی شابہ جی وہ جو مختصر میں ہے یہ کہ نہیں انتاج مگر اول کے ساتھ پس ادعا اس لیے کہ پس محض دعویٰ ہے کھو نا پس محض دعویٰ ہے اس لیے کہ لزوم یعنی دلیل کا مقدمے نتیجے کو مستلزم ہونا نتیجے کا دلیل کو لازم ہونا یہ لزوم جی اس لیے کہ لزوم مقدمہ اجنبیہ کے بغیر جو ہے یہ لزوم جائز ہے یہ کہ ہو متعدد شکلوں کے ساتھ جیسے اول کے ساتھ ہے اور دوران اول کے ساتھ نہیں منافی اس کے دو آ گئی ہیں جی والثالثہ تو آخر لہو کونی پہ جگہ لہو کذالک فیعلم چلو جی تیسری صورت جی 5 صورتیں بیان کرنی ہیں نکل تیسری صورت
یہ کہ جانا جائے امرین کا ثبوت. امرین کون؟ اصغر اور اکبر. ثالث کے لیے. کس کے لیے؟ اوسط کے لیے. کس کے لیے؟ کیونکہ یہ شکل ثالث میں ادے اوسط کی بنتی؟ اصغر تے اکبر دو میں محمول بنتے ہیں نا. تو ثالث یہ ہے کہ جانا جائے امرین کا ثبوت. اکبر کا ثبوت بھی حد اوسط کے لیے اور اصغر کا بھی ثبوت اوسط کے لیے. اور ایک دونوں کا اے جڑا اصغر دا ثبوت اکبر واسطے یا نہ اصغر دا ثبوت اوسط واسطے تے یا اکبر دا ثبوت انہاں دوواں وچوں ایک ثبوت کلی ہونا چاہیے. یہ دو مقدمے چ کلی ہونا چاہیے. تو اب جب ایسا ہوگا نا تو اب خام خواہ جانی جب معلوم ہو جائے گا التقاء اکبر اور اصغر کا اس میں. جی اے بعض فرداں وچ اکبر تے اصغر دا التقاء ہو جائے گا تے لہذا اکبر دا ثبوت جزئی ہو جائے گا اصغر واسطے تے نتیجہ حاصل ہو گیا. یا ثبوت امر کا اس کے لیے یا ثبوت امر کا اس کے لیے یعنی اصغر کا ثبوت کس کے لیے؟ کے لیے باوجود عدم ثبوت دوسرے کے اس کے لیے. یعنی اکبر کا ثبوت نہیں ہے کس کے لیے؟ تے جدو اصغر دا ثبوت اوسط واسطے یہ کیڑا قضیہ بنے سگرا؟ جدو ثبوت کلیہ جزیہ پھر بات کرنے ہیں موجبہ تے جدو دوجے وچ عدم ثبوت ہے بھی اکبر دی سلب اوسط کولوں تے کیڑا بنیا؟ اسی طرح مطلب ہے دو وچ ایک کلیہ ہوئے پاویں سگرا تے پاویں ایک کلیہ ہونا چاہیے. بس معلوم ہو جائے گی عدم التقاء ان دونوں کی اس بعض میں تو پس نہ ہوگا نتیجہ مگر جزئی کدی موجبات کدی سال بات. اے وجہ ہے بھی شکل اول دا شکل ثالث دا نتیجہ صرف جزیہ آتا ہے کلیہ نہیں آتا کبھی موجبہ کبھی سال بات. ہاں جی کیا کہ مولوی جی آکھو فرماتے ہیں کہ تیسری صورت وہ گل ہو جڑی سگرت پڑھن لگے اور بابے پھر اپنا جڑا آخر طریقے نال چھک چھک کے گل لیندی ہے نا. جی تیسری صورت یہ ہے وہ جڑا پڑھیا سا جی وہ تہذیب دے آخر دے کی شے وہ ضابطہ وہ کس کس کے یہی چیزیں نے. جی کہ امرین کا ثبوت یعنی اصغر اور اکبر کا تیسرے کے لیے یعنی اوسط کے لیے یہ پھر دونوں موجبے ہون گے تو تاں ہیں جی اور ان دونوں کا ایک کلی ہوگا. تو ہن اے ویکھو صغرا کبرا دوویں موجبے پاویں دوویں کلیے ہون دوویں جزئیے نہیں ہو سکتے ایک دا خواہ مخواہ کلیہ ہونا ضروری ہے. جی اگے اور معلوم ہوگا ان دونوں کا التقاء اس جڑن ثالث میں یعنی بعض فردوں میں یا ایک امر کا ثبوت ہوگا اس کے لیے یعنی اصغر کا ثبوت ہو اس کے لیے اور باوجود عدم ثبوت دوسرے کا اس کے لیے اکبر کے عدم ثبوت کے لیے یعنی صغرا موجبات کبرا سالبہ کذالک دونوں میں سے ایک کلیہ ہو تو ایک کلیہ ہو نہ دونوں میں سے ایک کلیہ ہونا چاہیے. پاہمیں دو میں ان بطریقیہ ہولا لیکن ایک کم از کم کلیہ دو میں جزئیے نہیں ہو سکتے. جی معلوم ہو جائے گا عدم التقاء ان کا اس امر میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ شکل ثالث کا جو لازم ہے مطلوب نتیجہ یہ نہیں ہوتا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر سبحان اللہ. اچھا جی صورت ثالثہ شکل ثالث کا بیان. جی
الصورۃ الثالثہ یہ کیا ہے؟ بیان ہے کس کا؟ اور بیان ہے اس کے نتیجہ دینے کے، شکل ثالث، صورت ثالث، یہ کہ جانا جائے ثبوت امرین کا ثالث کے لیے اور دو میں سے ایک، پس معلوم ہو جائے گا التقاء ان کا اس میں، بالکل واضح سی طرح بریکٹ کو نہیں لایا، یا جانا جائے ثبوت امر کا اس کے لیے باوجود عدم ثبوت دوسرے کے اس کے لیے، اسی طرح یعنی کلی یا جزئی ایک کلیہ ہو پس معلوم ہو جائے گا عدم التقاء دونوں کا اس میں، پس نہ ہوگا لازم یعنی مگر جزئی موجبہ ہو، یا توجہ کرے مولوی جی، اس عبارت میں شکل ثالث کی صورت کا بیان ہے، وہ شکل ثالث کے ہوتی ہے حد اوسط اس میں موضوع صغر کبر دونوں میں کیا ہوتی ہے؟ موضوع ہوتی ہے جی، اور بیان اس کے شرائط کا امتحان کرے جی، شکل ثالث کے شرائط کا بیان، اس کے لیے دو شرطیں، کس کے لیے؟ ایک یہ ہے کہ صغرا موجبہ ہو، سالبہ نہیں ہونا چاہیے، دوسرا دو مقدموں میں سے کوئی ایک کلیہ ہو، دونوں جزئیے نہیں ہونے چاہیے، دونوں کلیہ ہوں تو بطریق اولا، صغرا کلیہ ہو یا اس حیثیت سے کہ جب ان کا ایک کیا ہو تو خام خواہ دوسرا کیا ہو، وگرنہ نئے متحقق ہوگا اصغر کا انتراج اوسط کے تحت اور نہ اوسط کا، تو پس نہیں حاصل ہوگا نتیجہ۔ اچھا جی اور سنیا جی وہ جڑی عبارت ہے وَمَعْنَى ثبوت الامرین کا یہ ہے کہ اصغر کا ثبوت جو کہ کیا ہے؟ نتیجے کا موضوع ہے، اصل تو موضوع ہے نا، اصغر اکبر محمول ہے، ثبوت اصغر کا جو کہ نتیجے کا موضوع ہے، اور امرین سے دوسرا کون ہے؟ اکبر جو کہ نتیجے کا معمول ہے، ان دوواں دا ثبوت ہوے ثالث کے لیے، یعنی تاں چونکہ ادوس دو مچ کی بنی پی یہ محمول بنے پے نہیں، وَقَوْلُهُ وَآحَادُهُمَا كُلِّيٌ دونوں میں سے ایک اشارہ ہے مقدمتین کے اختلاف کی طرف کمن، اس حیثیت سے کہ ہو دونوں مقدموں کا ایک، دوسرا بامیں جزیہ ہوئے لیکن ایک خام خواہ، اور معنی قول دھیان کرا جب فَيُعْلَمُ الْتِقَاؤُهُمَا فِيهِ التقاؤهما یعنی التقاء اصغر کا اکبر کا کس میں؟ دو میں جو موجبے ہوئے تے دوواں دا تے ایک کلیہ بھی ہے تے ہن حد اوسط وچ دوواں دی ملاقات ہو گئی ہے، دوواں دی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ صغرا یا کبرا کیا ہو تاکہ متحقق ہو جائے تیسری شرط نا ثالث کی شرط، شکل ثالث کی شرط متحقق ہو جائے، کیڑی؟ کہ کلیہ ہوئے، تے و مفہوم و قول ہی اگلا او یعلم ما ثبوت الاخر بعد میں ثبوت الاخر لو کذالک، یہ بیان ہے ایجاب صغرا کی شرط کا اور ثبوت اصغر کس کے لیے، اور مع عدم ثبوت الاخر لہو اسی طرح یہ عدم ثبوت اکبر ہے کس کے لیے؟ کلن، یعنی جب کہ ہو ثبوت اصغر کا اوسط کے لیے کلن تو ضروری ہے کہ ہو ثبوت اکبر کا اوسط کے لیے، پس معلوم ہو جائے گا عدم التقاء ان کا اس میں، یعنی جانا جائے گا عدم التقاء اصغر اکبر کا کندے وچ، اس لیے کہ جب جانا گیا اصغر کا ثبوت کس کے لیے؟ کلن یا بعضن، اور جانی گئی اکبر کی سلب کس سے؟ تو پس معلوم ہو گئی اکبر کی سلب کس سے؟ حد اوسط کے واسطے سے۔ قولو فلا یکون اللازم یعنی الا اے بس، کیونکہ جب جمع ہوں گے مقدمتین سلب میں اور
جزئیت میں مقدمہ تین وچ ایک سالبہ ہوئے تو ایک جزیہ ہوئے ہوتا ہے نتیجہ اور جب پایا جائے دو میں سے ایک تو پس ہوتا ہے نتیجہ یا ایشا بس اس لیے کہ نتیجہ ہوتا ہے تابع خاص کے طور پر اور کیونکہ سلب اور جزیت ہوئیاں گلا یار مثال کلو انسان حیوانیت کا ثبوت ہے ولیسا بعض الانسان بے کتابت کا ثبوت ہے انسان کے سلب کتابت کی سلب ہے وہ نتیجہ طے ہے پونجی تھوڑا جا غور چا کرو نا جب حیوانیت کا ثبوت ہے کس کے لیے ادھر کتابت کی سلب ہے تو پھر ثابت ہو گیا نا کہ جڑے حیوان دا تا ثبوت ہے انسان دے تے جڑے ہر فرد نے انہاں وچوں جڑے بعض انسان نے وہ کاتب نہیں تے پتہ لگا پھر حیوان دے بھی جڑے بعض نے نا وہ جڑا ثبوت انسان دے ہر فرد واسطے انہاں وچوں بعض او نے جڑے کاتب نے تے اے نتیجہ بالکل ٹھیک ہو گیا فبعض الحیوان ہے بعض حیوان سے مراد کون ہے انسان کے وہ بعض افراد جن سے کتابت کی سلب ہے وہ انہیں اور کو بکھرت نہیں نا جی اور اسی طرح قائل کا قول اے شکل اول ہون لگی جی بعض الجسم وکل حیوان پس بعض الجسم یہ شکل اول سے اور نتیجہ تابع ہوتا ہے کبرے میں کس کے جزئیت میں پس مثال اول میں شکل ثالث سے ہوگا نتیجہ تابع کبرے کے لیے کس میں سلب میں کو سمجھ آیا جی وہ جڑے پیچھے پڑھا سارا کچھ وہی اور صورت ثالث نہ غلط ہو گیا اے جڑا نا اے پس مثال اول میں شکل ثالث سے ٹھیک ہے نا ہے نتیجہ تابع کس کے کبرے کے سلب ٹھیک ہے نا جو اول دیتی مثال ایندے وچ نتیجہ تابع ہے کبرے کے لیے کس میں جزئیت میں تے تاں جڑا نا جزیہ ہے جی اچھا جی وہ دوجی گل لگی آ رہی ہے اور صورت ثالث یہ کہ جانا جائے امرین کا ثبوت ثالث کے لیے اور ایک ان دو کا یعنی ایک دو ثبوتوں میں سے ایک کلی ہو تو ان خام خاکی ہوئے گا پس معلوم ہو جائے گا التقاء اصغر اکبر کا حد اوسط میں یا ہو ثبوت ایک امر کا یعنی اصغر کا اس کے لیے حد اوسط کے لیے باوجود عدم ثبوت دوسرے کے یعنی اکبر کے لہو اس کے لیے کس کے لیے اسی طرح یعنی دونوں میں سے ایک خام خواہ کلیہ ہو تو پس معلوم ہو جائے گا عدم التقاء اصغر اکبر کا حد اوسط میں پس نہ ہوگا لازم مگر جزی موجب یا سالب او شابہ جی یہ ہے کہ جانا جائے امرین کا ثبوت ثالث کے لیے اور ایک ان دونوں کا کلیہ ہوگا پس معلوم ہو جائے گا التقاء اصغر اور اکبر کا اس میں حد اوسط میں یا ثبوت ایک امر کا اس کے لیے حد اوسط کے لیے باوجود عدم ثبوت آخر کے لیے عدم ثبوت کے عدم ثبوت آخر کے لہو یعنی کس کے لیے حد اوسط کے لیے او کبرے وچ اسی طرح یعنی ایک کلیہ ہوئے بس معلوم ہو جائے گا عدم التقاء دونوں کا حد اوسط میں نہ ہوگا لازم یعنی نتیجہ مگر جزیہ موجبہ ہو یا سالبہ والرابعہ تو يثبت الملازمة بين أمرين فينتج فيه وضع المقدم وضع التالي وإلا فإلا فلا لزوم ولا أكثر أجي. وهذه أهمية اللازم والرفع بالعكس چلو جی چوتھی صورت تین آ گئیاں قیاس اقترانی دیاں ہون اتصالی شروع ہو گیا جی چوتھی صورت
یہ کہ ثابت کیا جائے پہلے ملازمہ امرین کے درمیان، مقدم تالی کے درمیان ملازمہ ہے، یہ تمہیں پتہ ہے بھی مقدم ہوندا ہے ملزوم تے تالی ہوندی ہے، تے کدے لازم ملزوم وچ نسبت مساوات دی ہوندی ہے تے کدے مقدم جڑا ہے وہ خاص ہوندا ہے تے تالی جڑی وہ عام ہوندی ہے، الٹ نہیں ہوندا، مقدم عام یعنی ملزوم عام تے لازم خاص انج نہیں ہوندا، ملزوم خاص لازم عام یا ملزوم لازم وچ نسبت مساوات دن۔ ہن واپس آؤ کہ چوتھی صورت یہ کہ ثابت کیا جائے ملازمہ امرین کے درمیان، اور طلوع شمس سے وجود نہار وچ پہلے ملازمہ ثابت کرو، پھر نتیجے کی یہاں دو صورتیں ہیں، پس نتیجہ دے گا اس میں استثناء میں وضع مقدم، یہ نتیجہ دے گا وضع تالی کا، وضع مقدم۔ اچھا جی کیا کہ جی یا پہلی صورت بھئی نتیجہ بھئی وضع مقدم لاکنہ کے بعد مقدم رکھیں تو نتیجہ خام خواہ تالی، کیونکہ مقدم میں ملزوم تے لازم ملزوم یا مساوی ہوندے نے یا لازم عام ہوندا ہے، جتھے ایک مساوی پایا گا تو جا مساوی خام خواہ پایا جائے گا، تے جتھے خاص پایا جائے تے عام خام خواہ۔ اگر آکھو بھی مقدم ہے تو تالی کوئی نہیں تو پھر فلا لزوم، پھر لازم ملزوم ہی نہیں بنے جی، پھر تالا کے لازم ملزوم نے جی، تے ولا عکسا، عکس کوئی نہیں کہ لاکنہ کے بعد تالی تے نتیجہ وضع مقدم خود مقدم، یہ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، کیوں؟ جائز ہے کہ تالی جو لازم ہے یہ عام ہو اور مقدم خاص ہو، تو عام کے پائے جانے سے خاص کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بھائی انسان حیوان کھوتے چ پایا گو تھے، انسان کتنے وے آ کھوتے بیٹھا ہوئے تھا جی، ٹھوک دو۔ ہاں جی سنیا جی، ایک اور رفع نتیجہ دے گا عکس کے ساتھ، رفع یعنی لاکنہ کے بعد رفع تالی لازم کوئی نہیں تو نتیجہ آئے گا ملزوم بھی کوئی نہیں، کیونکہ لازم یا ملزوم کے مساوی ہے تو ایک مساوی دی نفی نال، یا لازم عام ہے تو عام دی نفی نال، وہ جتھے حیوان کو نہیں اتھے انسان ہو سکتا ہے، اے مطلب ہے۔ ہاں جی کیا کہ مولوی جی آکھو؟ چوتھی صورت یہ ہے کہ ثابت کیا جائے ملازمہ امرین کے درمیان، دو چیزاں میں پہلے ملازمہ ثابت کرو، تو نتیجہ دے گا اب جب ملازمہ ثابت ہو جائے گا تو استثناء کے بعد عین مقدم، نتیجہ اگر یہ نہ آئے تو لزوم ہی نہیں ہے، لیکن اس کا کیا عین تالی نتیجہ جائز ہے کہ تالی عام ہوئے تے مقدم خاص ہوئے تے عام دے پائے جانے نال خاص دا پائے جانے ضروری تے نہیں نا جی، اور رفع نتیجہ دے گا عکس کے ساتھ، یعنی رفع تالی نتیجہ دے گی، کیوں؟ نا عام کی نفی سے خاص کی نفی ہوتی ہے، ایتھے بھی کہہ سکتے ہو کہ عکس نہیں ہو سکتا، اگر بھئی مقدم کی نفی ہو تو خاص کی نفی سے عام کی بھی نفی ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا جی، سمجھے ہی؟ انہوں نے سمجھتے پھر ترجمہ کریں، توجہ ہے۔ صورت رابعہ قیاس استثنائی اتصالی کے بیان میں، چوتھی چھڑ دیتی اقترانی دی، رابعہ یہ کہ ثابت ہو جائے ملازمہ کس کے درمیان، یعنی مقدم اور تالی کے درمیان، پس نتیجہ دے گا اس میں، یعنی اس قیاس میں وضع مقدم، وضع مقدم کا مطلب ہے وجود مقدم، وضع مقدم کا مطلب ہے نتیجہ دے گا وضع تالی کا، یعنی
مطلب ہے بے مقدم پایا گیا تے تالی بھی پائی گئی ہے، وگرنہ یعنی اگر بسم اللہ یعنی اگر نہ نتیجہ دے اس طرح تو پھر لزوم ہی کو نہیں ان کے درمیان، اور نہیں عکس، اور یعنی نہیں نتیجہ دے گا بذا تالی کس کا، باوجہ لازم کے عام ہونے کے جواز کے، تو لازم کون؟ تالی بھی، تالی عام ہوئے تے عام دے پائے جانے نال خاص دا پائے جانے کی ضروری تو نہیں ہے نا۔ اچھا، اور رفع یعنی دو میں سے ایک کے وجود کا عدم عکس کے ساتھ، یعنی وضع کا بکس کرنا ہے، پس نتیجوں وضع عکس کی میں کرنا ہے کہ لیکنہ کے بعد کس کو رکھنا ہے، پس نتیجہ دے گا رفع تالی۔ رفع تالی دا مطلب ہے کہ تالی کوئی نہیں پائی گئی، اے مطلب ہے عدم وجود ہے جی، اور رفع دے وضع کوئی ترکڑی والا کام نہیں، بھی تالی کوئی نہیں پائی گئی، بھئی لازم نہیں پایا گیا تو نتیجہ دے گا رفع مقدم کا، اور اس کے بھئی مقدم کوئی نہیں پایا گیا، سنیں جی، لل عکس، پھر آگے جی لل یعنی نہیں نتیجہ دے گا رفع مقدم کس کا، رفع تالی کا۔ جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ صور ثلاثہ للقیاس اقترانی کے بیان سے، تو شروع ہوتے ہیں صورتین من القیاس، قیاس استثنائی کے بیان میں، کہتے پہ ہو وہ جو نتیجہ دیتا اس میں کون، نہ کہ یعنی نئی نتیجہ دیتی وضع تالی، اور اس کی مثال کلما کانت الشمس طالعۃ فالارض، زمین روشن ہونی ہے تے لیکن الشمس تو نتیجہ، اور بہرحال وضع تالی پس نہیں لازم یہ کہ نتیجہ دے کس کا، کیونکہ تالی یعنی کبھی ہوتا ہے عام کس سے، یعنی تو عام کا وجود نہیں مستلزم کس کو، اور اگر ولولم اور اگر نہ نتیجہ دے وضع مقدم کس کا، اور اس کے تحقق و تحقق ہو جی، وَلَوْ لَمْ يُنْتِجْ وَضْعُ الْمُقَدَّمِ باوجود المقدم و تحقق المقدم نتیجہ نہ دے کس کا، یعنی تو البتہ منتفی ہو جائے گا لزوم ان کے درمیان، کہ ملزوم ہے تو لازم کوئی نہیں، غلط ہو گیا، اور بہرحال رفع اور دوسری صورت یعنی عدم وجود دو میں سے ایک کا کس کے ساتھ، یعنی وضع کے اوکے میں، یعنی نتیجہ دے گی کی مطلب یہ رفع دے گا کس کا، نتیجہ رفع مقدم کا، یعنی اے مطلب کو کونی پایا گیا پنجابی، کیونکہ لازم کا نہ ہونا مستلزم ہے کس کو، اس لیے کہ خاص کا انتفاع دلیل ہے کس پر، انتفاع پر، نہ الٹ ہو گیا، اے غلطی سی ہو، اے ٹھیک کر لو، اس لیے کہ عام کا انتفاع یعنی جی یعنی حیوان کا انتفاع مثال کے طور پر دلیل ہے کس پر، انہوں ٹھیک کر لو، سنیں جی بھئی عام کا انتفاع دلیل ہے کس پر، خاص کے انتفاع پر، جیسا کہ حیوان کی نفی میں، کیونکہ وہ دلالت کرتا ہے کس پر، انسان کی نفی، خام خواہ جتنے حیوان نہیں اتنے انسان ہے بھی، اور نئی نتیجہ دے گا رفع مقدم کس کا، کیوں، اس لیے کہ ملزوم خاص کی نفی نہیں دلالت کرتی، مثلا انسان نہیں پایا گیا
تو ضروری ہے کہ حوان بھی نہیں پائیں گے وہ تو کھوتا شریف ہوئے کی ہوئے